یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 8 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ضلع آواران فورسز خفیہ اداروں کے ہاتھوں امام مسجد سمیت 4 افراد جبری لاپتہ۔ خاران سے 2 کم سن بچے اغوا ہو گئے۔ خوزدار سے لاپتہ ہارون بازیاب ہو گیا۔ ہرنائی میں مقامی مخبر کو ہلاک۔ پنجگور میں پاکستانی فوجی کیمپ سمیت چوکی کو نشانہ بنایا گیا BLA۔ کوئٹہ مسلح افراد کی فائرنگ سے پروفیسر زخمی۔ مونگچر روڈ حادثہ 4 افراد ہلاک سے زخمی ہو گئے۔ بولان ندی میں چرواہا ڈوب کر ہلاک ہوا۔ بلوچستان ضلع آوران کے تحصیل مشکے گجر سے منسلک علاقے سے منگل کی الگ صبح قابض فورسز نے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو تشدد کر کے حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا، جن کی شناخت غزین ولد حاجی محمد امین ولد در محمد اور حاصل خان ولد نور الدین کے ناموں سے ہوا ہے۔ دوسری جانب ضلع آوران کے علاقہ بہیدی سے اطلاعات ہیں کہ رات گئے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے امام مسجد حافظ عظیم نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حافظ کو ان کے خاندان سمیت پاکستانی فورسز نے کافی عرصہ پہلے دراج کور نامی علاقے سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کر کے بہیدی میں لا کر آباد کیا تھا۔ جب سے وہ خاندان کے ہمراہ یہاں آباد تھے اور مسجد میں امامت علاوہ وہ محلے میں ایک دکان بھی چلا کر اپنے بچوں کا گزر بسر کرتے تھے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں گزشتہ رات وڈی ایریا میں پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپہ مار کر 14 اور 13 سالہ عبدالقدیر ولد محمد عارف اور صلاح الدین ولد محمد خان یا لازئی سکن بھٹ گواش کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاران گواش ایریا میں زمینی تنازعات کی بنیاد پر ریاستی مخبر سردار نما ریاستی اہلکار طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غریب عوام کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے FCCTD کا سہارا لے کر اغوا کروا رہے ہیں۔ خوزدار سے فورسز ہاتھوں گزشتہ ہفتے لاپتہ ہونے والے ہارون بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ مہینے ہرنائی سری کچھ کے علاقے میں ایک چھاپے کے دوران قابض پاکستانی فوج کے ایک مقامی مخبر حاجی جلال ولد حاجی عظمت شمالانی سکن پیر اسماعیل کو حراست میں لے لیا۔ دوران تفتیش جلال نے اعتراف کیا کہ وہ کافی عرصے سے قابض پاکستانی فوج کے پیرول پر کام کرتا رہا ہے، جس کے بعد بلوچ قومی عدالت نے غداری کا جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنائی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے گزشتہ دنوں BLA کے سرماچاروں نے ہرنائی میں اسے ہلاک کر کے وہ منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ دوسرے بیان میں BLA ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ رات بلوچ لبریشن آرمی کے سرماچاروں نے پنجگور میں 2 مختلف حملوں میں قابض پاکستانی فوج کے کیمپ اور چوکی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ BLA کے سرماچاروں نے پہلے حملے میں چتکان میں قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کے حفاظتی چوکی کو دستی بم ذریعے نشانہ بنایا، جبکہ دوسرا حملہ رکشا ندی کے مقام پر قائم دشمن فوج کے پوسٹ پر گرنیڈ لانچر سے متعدد گولے داغ کر کیا گیا۔ مجموعی ان حملوں میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی تینوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اس عہد کو دہراتی ہے کہ قابض پاکستانی فوج اور اس کے شراکت داروں کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری رہیں گے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ قلی کمرانی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پروفیسر کامرس کالج شفقت اللہ محمدزئی کو زخمی کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمرانی روڈ پر پروفیسر اپنے بچوں کے ہمراہ آ رہے تھے کہ اسے مسلح افراد نے فائرنگ میں نشانہ بنایا۔ کلات مونگچر میں کوئٹہ کراچی شاہراہ پر مسافر کوچ اور جیپ میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مسٹنگ ریفر کیا گیا۔ ادھر بولان سے اطلاع ہے کہ پانی میں ایک چرواہا محمد افضل ولد داد محمد شمالانی پاؤں پھسلنے کے باعث ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جس کی نعش 8 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ریسکیو اہلکاروں اور ورثاء کی مدد سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔